عید الفطر 2025 اور ایسے پہ پاکستان کے کس سیاسی مقام پر جایا جائے، یہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ کوسچن ہے، کیونکہ عام میں سے جتنے بھی لوگ پاکستان کے سیاسی علاقوں کو پسند کرتے ہیں تو انہیں جب عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کسی ایسی سیاسی مقام پر جائیں جہاں پر ان کا اچھا وقت گزر سکے۔ دوسرا سب سے بڑا اہم کوسچن ہے کہ اس عید پر ہمیں برف دیکھنے کو کہاں پر مل سکتی ہے، لائیو یا پڑی ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل معلومات دیں گے کہ عید کے موقع پر اگر آپ سوات کلام جاتے ہیں تو کیسے مناظر ہوں گے، کیا حالات ہوں گے اور موسم کیسا آپ کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں انور بھائی نے بھیجے ہیں، جو ان کا تعلق اتروڑ ویلی سے ہے۔ یہ اتروڑ سے لے کر بحرین تک کے مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ لیٹسٹ کل کے مناظر ہیں کہ اس وقت سچویشن کلام اور اس پوری ویلی میں اتروڑ میں جن جن مقامات سے وہ گزر کر آئے ہیں تو کیسے مناظر تھے۔ اس میں دو تین چیزیں ہیں کہ جو کہ پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ سفر اتروڑ سے ہوتا ہوا اوشو فارسٹ اور اوشو فارسٹ سے ہوتا ہوا کالام اور کالام سے پھر آگے کا تمام راستہ بھی آپ کو دکھائے گا کہ اگر آپ عید کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو راستے کیسے ہوں گے، اور پلس اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا اور جب آپ آئیں گے تو کتنا ٹمپریچر آپ کو مل سکتا ہے اور آج کے دن کا ٹمپریچر یہاں پر کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ عید کے موقع پر جب آپ آئیں گے تو تمام راستے آپ کو کھلے ملیں گے، یعنی کہ اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد سے، باقی دور کی میں بات نہیں کرتا ہوں، وہاں پر آتے ہیں تو سوات موٹر وے سے ہوتے ہوئے آگے اگر آپ کبین جبے والے راستے سے آتے ہیں تو وہ بھی راستہ بھی اوپن ہے، یعنی کہ مٹا والے راستے سے، اور اگر دوسری طرف سے آتے ہیں آپ نارمل روٹین کے مطابق جو خواجہ قلعہ والا راستہ ہے تو دونوں راستے آپ کو اوپن ملیں گے۔ باقی بحرین سے کلام تک کا راستہ کچھ جگہ پہ خراب ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو وہ راستہ آپ کو کچھ تھوڑا سی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، لیکن ہر قسم کی گاڑی آتی ہے۔ پرابلم سے مراد تو تین جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر سنگل گاڑی کا گزر ہے تو پھر ایسے میں ٹریفک جام کا سچویشن دکھائی دے گی۔ اس وقت موسم کی صورتحال کی بات کریں تو آج منڈے ہے، اور آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو زیادہ سے زیادہ 11 اور کم سے کم 60 ٹمپریچر، اور آج سے موسم خراب ہونا شروع ہو جائے گا، جس کا سلسلہ کل تک پھر چلا جائے گا اور ہمیں پہاڑوں پر برف پڑنی دکھائی دے گی۔ نیچے کلام میں ٹمپریچر 6 ہے تو ایسے میں برف نیچے تک آنا بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا رب قادر کریم ہے، جب چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے، تو ایسے میں کلام کے اندر آپ کو اچھی خاصی ٹھنڈ آگے آنے والے دنوں میں مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بدھ والے دن کی بات کریں یعنی کہ 26 مارچ کی، تو ہمیں یہاں پر 50 سے 70% جو ہے برفباری کا امکان ہے، اور یہ بھی پہاڑوں سے نیچے اب آتی جائے گی کیونکہ ریگولر موسم خراب ہے، اور یوں آگے چلتے چلتے ہمیں جمعے والے دن 28 مارچ کو پھر کلام کے اس بازار میں بھی ہمیں برف پڑتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلام کے مناظر ہیں اور اس میں کافی تعداد میں ٹورسٹ بھی ہیں، مقامی لوگ بھی ہیں۔ یہاں پر کافی تعداد میں لوگ آپ کو رمضان شریف کی شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور کلام ایک واحد ایسا ڈیسٹینیشن ہے کہ جس میں آپ کو بے رونقی نہیں ملتی، ہر وقت رونق ملتی ہے، کیونکہ یہ ایک مین ہب ہے متعلقہ تمام علاقوں کا جہاں سے لوگ بڑی دور دور سے شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اس وقت راستے کی سچویشن ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں سے پھر سنگل ٹریفک کا گزر ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر آپ کو ایسے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ ٹریفک بلاک کی سچویشن، لیکن انتظامیہ موجود ہوتی ہے جو کہ ٹریفک کے فلو کو جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد، جی ہاں، یہاں پر جو ملکہ علاقوں کے مقامی لوگ بھی اس طرح کے سیاحتی مقامات کا رخ اختیار کرتے ہیں، تو رش کی سچویشن ہمیں عید پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ملتی بھی ہے۔ یہ موسم میں آپ کو بتایا تھا کہ 28 مارچ تک اس کی سچویشن ہوگی، اور 28 مارچ تک پھر ٹمپریچر جو ہے وہ آپ کو کافی زیادہ گرتا ہوا دکھائی دے گا۔
کیونکہ جو جمعرات کو جو ہمیں ٹمپریچر میں گرتا ہوا دکھائی دیا تھا، تو جمعرات کو ہمیں ہیوی سنو فال ایکسپیکٹڈ ہے، 80% چانس ہے، تو جمعرات کو یعنی کہ 27 مارچ کو کلام کے اندر اچھی برفباری دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور جس کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہے گا، اور ٹمپریچر گرتا ہوا -7 تک چلا جائے گا۔ اور یوں پھر ہم اسی ٹمپریچر کے ساتھ آگے چلتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو پھر یہ جو سلسلہ ہے اس کا یہ اگر ہم عید والے دن کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ 1 اپریل کی، یا اس میں 31 مارچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان دنوں کی بات کرتے ہیں، تو ٹمپریچر مائنس میں ہی ہوگا۔ جو بھی دوست عید کے اوپر سوات کلام کا رخ اختیار کرتے ہیں، ایک تو چیز کنفرم ہے کہ آپ کو برف پڑی ہوئی لازمی ملے گی، اور لائف برفباری کا چانس تو نہیں ہے، لیکن برف پڑی ہوئی آپ کو لازمی مل سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہاں پر گرم کپڑے اور یہ اس طرح کی تیاری کر کے لازمی جانا چاہیے کہ وہاں پر آپ کو ٹھنڈ، سردی اور اس کے ساتھ ساتھ برف بھی دیکھنے کو ملے گی۔ تو اپنے گرم کپڑے ہیں ایکسٹرا، جو ان سے ساکس وغیرہ، نیک پہ لگانے والا وہ جو آج کل آیا ہوا ہے چائنا کا، وہ لازمی لے کے جائیں، کیپ ٹوپی لے کے جائیں، گلوز لے کے جائیں۔ بچے ہیں تو ان کے لیے بھی ایکسٹرا گرم کپڑے لازمی لے کے جائیں، اور کھانے پینے کی اشیاء جو کہ ان کی ضرورت کی ہیں، مثال کے طور پر دودھ ہے، دوائیات ہیں، تو ایسی یہ چیزیں ساتھ اپنی لازمی لے کے جائیں، تاکہ آپ کو ان علاقوں میں ایسی چیزیں جو کہ آپ کے بچے یا آپ کے بزرگ یا آپ ادویات جو استعمال کریں بعض اوقات نہیں مل پاتی ہیں، جس سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں آپ اپنی تیاری لازمی کر کے جائیں۔ اچھا، دو چیزیں اس میں آگے ضمناً جو سے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کلام تک جا سکیں گے، کیونکہ موسم صاف ہو جائے گا آگے، اور عید کے موقع کے اوپر، تو پھر ایسے میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شدید برف کی صورت میں پھر آپ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بحرین تک اپنی گاڑی میں جائیں، اور آگے 4x4 گاڑی لے کے جائیں۔ تو ایسے میں اگر آپ منگورا تک بھی آتے ہیں، اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، ہر قسم کی ٹرانسپورٹ چلے گی، منگورا تک لگژریز قسم کی گاڑیاں آتی ہیں، آپ لاہور کراچی کہیں سے بھی آئیں تو بڑی اچھی گاڑیاں آتی ہیں، تو آپ وہاں تک پہنچیں، اور آگے ہم آپ کو 4x4 سروس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہوگا، 031352222404، تو آپ کو وہاں پر جی پے وغیرہ بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو بتاتے چلیں تو ماڈرن جھیل کا راستہ ابھی تک اوپن نہیں ہے، اور ابھی جو برف پڑ رہی ہے، تو ایسے میں تو عید کے اوپر ماڈرن آپ بالکل بھی نہیں جا سکیں گے، لہٰذا ماڈرن جو ہے وہ آپ ذہن میں نکال رہے ہیں کہ ماڈرن جا سکیں، آپ زیادہ سے زیادہ پلوگا ویلی تک جا سکیں گے، وہ بھی اگر گلیشیئر اگر اس سے پلوگا سے پہلے والا آ گیا تو پھر آپ اس گلیشیئر تک ہی جا پائیں گے۔ باقی اوشو فارسٹ آپ جا سکیں گے، مٹلتان جا سکیں گے، اور ادھر اتروڑ ویلی میں اگر آپ 4x4 جیپ کا استعمال کرتے ہوئے جائیں تو اس علاقے میں آپ برف پڑی ہوئی اچھی دیکھ پائیں گے۔ اور ایسے میں انور بھائی نے بھی اپنا ایک پیکج لانچ کیا ہے، جس کی تفصیل آ کے میں چل کے دیتا ہوں، تو آپ ان سے رابطہ کر لیں، تو وہ بھی منگورا سے آپ کو 3 دن اور 3 راتیں اور 4 دن کا ٹور بڑا زبردست کرا سکتے ہیں، تو ان سے آپ رابطہ کر لیں تاکہ عید سے پہلے آپ کی بکنگ ہو جائے، اور اگر آپ عید پہ جائیں تو وہ بہترین ایک ٹور گائیڈ بھی ہیں، پیشے کے حساب سے استاد بھی ہیں، تو وہ آپ کو اچھا ٹور کرا سکتے ہیں۔ تو یہ میری جتنی بھی میری ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا، اس میں یہ چیزیں تھیں کہ ایک تو آپ کو بتایا جائے گا عید کے اوپر اگر آپ سوات کلام آتے ہیں تو کون کون سے علاقے آپ کو کھلے ملیں گے اور کہاں تک آپ جا پائیں گے، اس کی تفصیل بھی انور بھائی کے آگے اس پیکج میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ پیکج استعمال کریں نہ کریں، کم از کم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سوات کلام کے کن علاقوں کا وزٹ کرنا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں ذرا انور بھائی کی پیکج کی بات کرتے ہیں، اور پیکج کی بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بحرین تک تو بالکل زبردست روڈ ہے، لیکن بحرین سے آگے کلام تک بھی آپ روڈ دیکھتے ہیں، مختلف پیچز ہیں جو کہ خراب ہیں، باقی مین جو روڈ ہے وہ بالکل زبردست ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے آپ کو۔ اور اس میں آپ کے لیے ایک اور بھی ٹپ ہے، جو لوگ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ پیٹرول تو آپ کو اویلیبل ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ بحرین سے اپنی گاڑی کا ٹینک لازمی فل کرا لیں، تاکہ آگے اگر آپ کو کہیں رش میں پھنسنا پڑ جائے یا کچھ اور چیزیں بھی ہو جائیں، سو معاملات ہو سکتے ہیں، تو کم از کم فیول آپ کے پاس پورا ہو۔ آگے بھی کلام کے اندر بھی پیٹرول اویلیبل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ بحرین سے ٹینک فل کرا لیں۔ تو چلتے ہیں انور بھائی کے پیکج دیکھتے ہیں کہ کون کون سے علاقوں کا وزٹ کرائیں گے اور کیا چارجنگ لیں گے۔ جی دوستو، اسکرین پر اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ راستہ کی بھی آپ کو تفصیل دکھائی دے رہی ہوگی کہ راستہ کیسا ہے اس وقت، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو فضا گھاٹ، معلم جبہ، بحرین، اسریت پوائنٹ، لائک کوٹ ویلی، کلام، اوشو فارسٹ، اوشو ویلی، مٹلٹان، گلیشیئر پوائنٹ، پلوگا ویلی، اور جس میں سنو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ماڈرن لیک اگر اوپن ہوئی تو ہر پوائنٹ، اتروڑ ویلی، گال ٹاپ، سمر باغ ویلی، اور ریپڈ واٹر فال، یہ تو چیزیں ساری ایسی ہیں کہ جو کہ دکھائی جائیں گی اور دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس میں منگورا سے ڈپارچر ہے آپ کا 4 دن اور 3 راتوں کا، اس میں اکوموڈیشن، لگژری ٹرانسپورٹ، بریک فاسٹ،
4 اور 3 ڈنر، پراڈو 4x4 جیپ، ڈی پوائنٹس کے لیے ٹور گائیڈ، بون فائر، میوزیکل نائٹ، فیول، چلان، ٹول پلازا، سب کچھ اس پیکج میں 11,700 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے شامل ہے۔ پہلے دن آپ کو منگیرا سوات ٹرمینل سے آپ کو لیا جائے گا بریک فاسٹ، دین گو ٹو معلوم جبا، سکی ریزارٹ، بیک ٹو منگورا، اور پھر بحرین اسرات، اور اسی طرح یہ پوری ڈیٹیل ہے، آپ روک کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا چیز سین ہے۔ اور انور بھائی کے ساتھ اگر آپ سفر کریں گے تو ایک چیز کی تو گارنٹی ہے کہ نہ صرف آپ کو بے زبردست قسم کی معلومات فراہم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی جگہ کبھی دیکھنے کو ملیں گی کہ جو شاید آپ خود جائیں تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مقامی جو لوگ ہوتے ہیں انہیں جن چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، جن علاقوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ باہر سے جانے والے لوگوں کے لیے چونکہ انجان علاقہ ہوتا ہے تو اتنی ججمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے کسی ٹیکسی والے کو یا گاڑی والے کے اوپر ٹرسٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنی دیہڑ لگانے کے چکروں میں ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عید کی دنوں میں رش ہے تو بس وہ ٹرکالوجی چلا لیتے ہیں۔ ویسے بھی بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرسٹ ورتی بندے کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو برکات دی یہ تازہ ترین معلومات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ ایک سلسلہ اور بھی شروع کرنے لگا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے مختلف علاقوں سے اگر آتے ہیں تو عید کے موقع پر اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنا بجٹ چاہیے ہوگا اور کتنے بجٹ کے ساتھ آپ ٹور کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گاڑی پہ آنے والوں کے لیے بھی ہوگا اور پلس لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بھی بجٹ ہم پورا مینیج کر کے اور یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو آج کی ویڈیو ہماری اتنی تھی جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام معلومات فراہم کی جائیں۔ عید کے موقع پر اگر کوئی دوست چاہیں کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی سیاحتی مقام پر تو لینڈس کے ویڈیو بنا کر ہمارے نمبر 0313522404 پر بھیجیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ویڈیو بنانے سے پہلے مجھے ایک میسج کر دیں تاکہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ کیسے ویڈیو بنانی ہے۔ آپ کی ویڈیوز منوان نام اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے جو کہ آپ کے لیے یادگار رہیں گی۔ میری طرف سے آپ سب کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔